اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مجھے پنجاب کے اسلامی بھائیوں نے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا جو اب صاحب مزار ہیں، یعنی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں کے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب زندہ تھے تو لوگ ان سے حاضر ہوتے اور ان کو اپنے یہاں مدعو فرماتے، جس طرح آج عالم صاحب کو، علماء کو، نعت خوانوں کو بلایا جاتا ہے، تو ان کو بھی لوگ جو ہے اپنے گھر پر یا اپنے کسی کے یہاں اجتماع میں بلایا کرتے تھے۔ یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن کوئی بیان نہیں کرتے، کوئی کلام نہیں کرتے، صرف جا کر وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن آپ کے بیٹھنے میں ایک ایسا وقار تھا، آپ کے چہرے میں ایک ایسی نورانیت تھی اور ایک سی آپ کے اندر کشش تھی کہ لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے یہ یقیناً دوسروں سے ممتاز ہے، اس لیے کہ مسلمان اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور سنتوں پر عمل کرنے میں عظمت ہی عظمت ہے۔ تو آج بھی ہم اپنے سلسلے میں آپ کے لیے ایک موضوع لے کر آئے ہیں، اور وہ موضوع ہے اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں اور آداب۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ عام طور پر ہر ایک اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے۔ اب ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ایک مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز یہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ سلسلہ مزید ہم آپ کو مدنی پھول بیان کریں، آئیے ایک مدنی منع سے ہم نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک پہنچوں کوے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھے شوق تر پا کر مدینے میں، مدینہ اس لیے آتا رجالو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے آتا
مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اٹھنا بیٹھنا ظاہر کس کا نہیں ہوتا، اور ضمناً یہاں پر ایک بات اور بھی اگر ہم اپنا ذہن بنانے کے لیے اس کو کچھ اس طرح سے ترکیب میں لائیں کہ ظاہر ہے انسان اولاً تو پہلے تو یہی دیکھے کہ میں اٹھ بیٹھ کس کے ساتھ رہا ہوں، اور اسی میں مختلف صحبتیں اختیار ہوتی ہیں۔ کہیں کوئی ہنسی مذاق کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں تو دل کرتا ہے کہ ہم اس میں بیٹھا کریں، کہیں مطلب کوئی ڈراموں کی بات ہوتی ہے، کوئی فلموں کی بات ہوتی ہے تو بسا اوقات معاذ اللہ اس میں ذہن بنتا ہے کہ ہم اس میں بیٹھا کریں۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان جس کے ساتھ لمحہ بھر بھی صحبت اختیار کرے گا تو یہ یاد رکھیے کہ ہر صحبت کا حساب دینا ہوگا، اور معاذ اللہ اگر کسی بیٹھک میں ہم نے کسی کی دل آزاریاں کی ہوں گی، کسی کی غیبتیں کی ہوں گی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، تو یہ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ایسا شخص کہ جس نے اپنے معاملات کو یعنی اپنی زندگی کو گناہوں میں بسر کیا ہوگا، تو ایسا شخص قیامت کے دن بھی ذلیل و رسوا کیا جائے گا، جیسا کہ مشہور وہ روایت ہم سنتے رہتے ہیں جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے خاموش شہزادہ میں بھی نقل کیا ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے جو اپنی جو لوگوں کی جو گفتگو ہے اس کا جو آپ نے احتساب کیا ہے، جو اس کے بارے میں سوچ و فکر دلائی ہے، تو آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ لکھی کہ جو انسان فضول گفتگو کرتا ہے یا گندی گفتگو کرتا ہے تو یہ ساری گفتگو کرامن کاتبین کو لکھنا پڑتی ہے، تو انسان اس بات سے حیا کرے کہ میں ایسی گندی گفتگو جو میں کر رہا ہوں یہ مقدس جو فرشتے ان کو لکھنا پڑے گی تو یہ کس قدر ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ پھر دوسری بات کہ انسان جب اس طرح کی جو گفتگو کرتا ہے قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ اپنے اعمال نامے کو سب کے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ تو اب ذرا تصور کریں کہ جس کی گفتگو فضول ہوگی، جس کی گفتگو گالیوں بھری ہوگی، جس کی گفتگو فحش ہوگی، ڈراموں کی باتیں ہوں گی، فلموں کی باتیں ہوں گی، تو قیامت کے دن نامہ اعمال پڑھنے میں کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ اگر آج مثال ہے ہمارا کوئی نتیجہ ہے، یہ سب کے سامنے پتہ چلتا ہے کہ جناب آج اس نے جو سبق سنایا، اس سبق سنانے میں اس نے اتنی غلطیاں کی، ان کو سبقی یاد نہیں تھی، انہوں نے سبقی سنانے میں یہ غلطی کی، ان کو منزل کا پارا یاد نہیں تھا، ان کو پارا سنانے میں یہ غلطی کی، تو ہم بعض اوقات تو جو کرتے ہیں وہ استاد صاحب ہی لکھ لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہمارا کیا سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ آج اس نے اتنی غلطیاں کی ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوا کہ میری یہ کمزوری جو تھی یہ سب درجے والوں کو پتہ چل گئی، یا کبھی کوئی اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ پورے مدرسے کو پتہ چلی، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ جو بات میری سب کو پتہ چلی یہ میرے لیے درست نہیں ہوا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس چیز سے آدمی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے یہ اچھی بات نہیں کہ سب کے سامنے مجھے اس طرح سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے اس طرح کے معاملات میں یہ توجہ دلائی کہ اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے یہ ساری گفتگو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانی ہوگی، تو اگر یہ گفتگو غلط ہوئی، ناجائز ہوئی، تو پھر کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ اس ساری گفتگو پر اس شخص کو ملامت کی جائے گی، اس کو احساس دلا جائے گا کہ شرم کرو، کیا دنیا میں تم کو اس لیے بھیجا گیا تھا؟
دنیا میں جو تمہارے جو معاملات گزرے، کیا تم کو اس طرح کی گفتگو کرنے کا حکم ملا؟ کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کیا نہیں سنائے گئے تھے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو اب قیامت کے اس میدان میں سب کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ کیا جائے گا اور بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ ہماری جو گفتگو اور آج جو مدنی پھول کا جو ہمارا سلسلہ تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمان کا انداز یہ دیگر لوگوں سے ممتاز ہونا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ اسلام ہے ہی سب سے ممتاز۔ مسلمان کا انداز سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، کیوں کہ اسلام ہے ہی اعلیٰ۔ ہمارا معاملہ سب سے اچھا ہونا چاہیے، اور سب سے اچھا کیسے ہو کہ وہ انداز کہ جو انداز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا وہ انداز سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مدنی اسلام بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ کس انداز سے بیٹھنا چاہیے؟ بیٹھنے کی کیفیات مختلف سنتیں اور آداب منقول ہیں۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ سرین زمین پہ رکھ کے تو اس طرح سے گھٹنے کھڑے کر کے تو اس طرح سے ہاتھ اپنے یہ بھی سنت ہے، گرفت میں لے لیں۔ ایک یہ انداز ہے، یہ آلتی پالتی چار زانوں بیٹھنا بھی ثابت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح سے دو زانوں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی بیٹھنا ادب کے مطابق ہے، بلکہ جب بھی بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری ہو یا علم دین کی مجلس ہو تو کوشش کر کے دو زانوں ہی بیٹھنا چاہیے۔ اب تھک جائیں تو پھر چار زانوں ہو جائیں، پھر جب کچھ تھکن کم ہو جائے تو پھر دو زانوں ہو جانا چاہیے۔ اب یہ تین طرح کی کیفیات۔ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ یہ جو ادب والی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ یہی ہے کہ مثال کوئی کسی طرح بیٹھا ہو، لیکن ادب کا بیٹھنا نا وہ دو زانوں کہا جاتا ہے۔ مطلب عموماً عرف یہی ہے کہ دو زانوں بیٹھنا جو ہے نا، یعنی جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں، جس طرح التحیات میں بیٹھیں گے، یہ بیٹھنا ہمارا یوں سمجھ لیں کہ یہ ادب سے بیٹھنا ہوا۔ تو یہ جو چیز ہے پیارے پیارے مدنی منوں، یہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک احساس ہونا چاہیے کہ میں بیٹھا کہاں ہوں۔ وہ آپ نے جو جملہ کہا کہ بزرگ کی بارگاہ میں حاضری ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو، تو یہ بھی، اور مقام بھی جیسے مسجد ہے، جی مدرسہ ہے، مزار شریف ہے، اس طرح کے جو معاملات، تو اب یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں ادب کا زیادہ خیال ہوگا۔ اور پیارے پیارے مدنی منوں، حقیقت یہی ہے، بڑی پیاری بات ہم سنتے ہیں، با ادب با نصیب، اور لیکن یہ بھی ہے کہ وہ بسا اوقات مہمان بن کر جاتے ہیں۔ تو ایک جملہ ہمارے منوں نے سنا ہوگا، ابو کہتے ہوں گے سیدھے بیٹھو، ہیں جی وہ کہتے ہیں سیدھے بیٹھو۔ اس سیدھے بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر الٹا تو کوئی نہیں بیٹھتا ہے، سیدھے ہی بیٹھتے ہیں، لیکن سیدھے بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ مطلب جو اچھل کود ہے نا ہماری، جو ادھر پھدک رہے ہیں، کبھی ادھر پھدک رہے ہیں، کبھی اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اور بسا اوقات یہ اچھلنا کودنا جو ہے دوسروں کا نقصان بھی کر دیتا ہے۔ ہاں، جس کے گھر مہمان گئے ہیں وہ بعض اوقات مروتاً بیچارہ خاموش رہتے ہیں، لیکن مدنی منع کو چونکہ اپنے ماں باپ کی طرف سے وہ ماں باپ بھی اتنے اس انداز سے نہیں کہہ پاتے، اور جو میزبان ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی نہیں کہہ پاتا، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب مدنی منع وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی چیز نقصان ہو گیا، یہ بھی ٹوٹ گئی۔ تو مدنی منع کو یہ بھی چاہیے کہ اب وہ بیٹھنے کا چونکہ تذکرہ چل رہا ہے، تو کسی کے جب گھر مہمان بن کر جائیں اپنے والدین کے ساتھ، تو وہاں پر کچھ زیادہ احتیاط، گھر کی نسبت ظاہر ہے گھر میں انسان چلو ٹھیک ہے بے تکلفی سے ہوتا ہے، لیکن کسی کے گھر جا کر بالخصوص ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے مدنی منع کو اس طرح سے تربیت دیں تاکہ وہاں جا کر، اب کہا یہ جاتا ہے کہ بچے شرارتیں تو کریں گے، لیکن بچے پھر بڑے کیسے ہوں گے؟ ہاں، لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ والدین کو چاہیے، تو یوں سمجھیں کہ مدنی چینل تو والدین کا جو کام ہے نا وہ مدنی چینل کرتا ہے، تو آپ ہی سمجھا دیں۔ نہیں، مدنی چینل ترغیب دے رہے ہیں الحمدللہ، والدین کو بھی چاہیے کہ اس سے ترغیب حاصل کریں، اور جو مدنی پھول یہاں پر پیش کیے جاتے ہیں
وہ صرف مدنی منوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے والدین ان سرپرستوں کے لیے بھی ہیں کہ جو مدنی پھول یہاں سے ملے آپ دیکھیے کہ ہمارا مدنی منا اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں. تو یہ چیک کرنا قاری صاحب کی بھی ذمہ داری ہے اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے. نہیں بہت اچھا آپ نے مطلب اس میں جو ابھی توجہ دلائی ہے، قاری صاحبان بھی اگر اس پہ توجہ دلائیں کہ بعض اوقات اس کی کچھ ایسی نشستوں کا اہتمام ہونا چاہیے. جیسے اگر یہ مطلقاً اعلان تو ہو جائے گا لیکن اب یہ پریکٹیکل اگر کر کے دکھائیں کہ بھائی کسی مسجد میں جانا ہے ہم کو کیا انداز اختیار کرنا ہے. چلے بھائی آپ یوں سمجھیں کہ اب یہ آپ درجے میں آئے نا، آپ یوں سمجھیں مسجد میں آئے، اب یہ مسجد میں کیسے چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا ادب احترام کرنا ہے، پھر آپ مزار شریف پر حاضر ہوئے تو آپ نے کیا انداز اختیار کرنا ہے. کیونکہ بزرگوں کے جو واقعات پڑھے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو بڑا مشہور واقعہ امیر علیہ سنت بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد میں آپ پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے تو ایک غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، بادشاہوں کے دربار میں ایسے بیٹھتے ہیں؟ تو فوراً آپ نے پاؤں سمیٹ لیے اور علماء نے لکھا کہ ایسے سمیٹے کہ مرنے پر ہی آپ کے پاؤں سیدھے ہوئے. یعنی ایسا انہوں نے اس سے سبق حاصل کیا غیبی آواز سے کہ ساری عمر کے لیے پھر کہیں پاؤں پھیلا کر بیٹھے نہیں. اب یہ دیکھیے کہ وہی بات کہ یہاں پر ایک بات کر دی جاتی ہے، اب اس کو ایک دفعہ سنا، ذرا بار بار تکرار تو ہوتی رہتی، کوشش کرتے ہیں کہ مدنی پھول دہراتے جائیں، لیکن ایک بار جب سن لیا مدنی منع نے یا ان کے والدین نے یا قاری صاحب نے، تو اب یہ عمل کرنے کے حوالے سے ہمارا ایک ایسا ذہن ہونا چاہیے کہ جو اچھی بات ملے وہ ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں ایسی سجائیں کہ اس کی خوشبو پھر عمر بھر ہمارے دل میں مہکتی رہے. اس طرح کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ بالکل. اور میں نے ابھی شروع میں جو واقعہ عرض کیا وہ اس کا بھی یہی تھا کہ امیر نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ صاحب مزار ہیں وہ بیان نہیں کرتے تھے، بات نہیں کرتے تھے کسی سے، صرف آ کر بیٹھتے تھے. تو ان کا بیٹھنا اتنا باوقار ہوتا تھا، اتنا وہ نورانی ہوتا تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر توبہ کر لیا کرتے تھے. تو پیارے پیارے مدنی منوں، یہ مسلمان کا ایک امتیاز ہے، ایک اس کی شان ہے، ایک اس کی سنجیدگی ہے. اور بعض اوقات تو یہ کہتے ہیں جیسے مسجد میں بیٹھے تو بھی ادب نہیں ہے، مدرسے میں معاذ اللہ اگر پیر پھیل جاتے ہیں اور مطلب قرآن پاک بھی رکھے ہوتے ہیں، سپارے بھی رکھے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک امیر علیہ سنت نے اپنے مذاکرے میں فرمایا کہ میں جب بھی سوتا ہوں، جب یہ بچے میرے ساتھ ہوتے تھے تو میں اپنے بچوں کی طرح بھی پیر نہیں کرتا تھا. یعنی ایسا، اور دیکھیں پھر اللہ نے کیسا نوازا آپ کے دونوں صاحبزادوں کو کہ ایک عالم بھی بن گئے اور دوسرے ماشاءاللہ کتنے اچھے مبلغ اور ہمارے کتنے اچھے نعت خوان ہیں. تو یہ اللہ کی عطائیں ہوتی ہیں. تو آپ بیٹھے ہیں تو ماں باپ کی طرف بھی پیر نہ کریں، چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف بھی پیر نہ کریں. تو ادب ہے، یہ ادب ہے. سنت نے یہ کر کے دکھایا. پھر مدنی مذاکروں میں بھی مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے مدنی منوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات طویل مدنی مذاکرے بھی ہوئے، لیکن امیر علیہ سنت بغیر ٹیک کے اور دوزانوں اس طرح بیٹھے رہے. پھر بعض اسلامی میں نے عرض بھی کی کہ حضور آپ دوزانوں بیٹھتے ہیں تو یہ گھٹنوں کا بھی آپ کو مطلب کہیں درد کا معاملہ نہ ہو جائے، اس طرح زیادہ دیر بیٹھنا. لیکن آپ نے اس میں ایسی استقامت اختیار کی کہ وہ دیکھا دیکھی بہت سارے اسلامی بھائی الحمدللہ اب دوزانوں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، جیسے اب ذکر مرشد ہوا، باپا کا تذکرہ ہو رہا ہے، باپا بیٹھنے میں اور کیا اہتمام کرتے ہیں؟ اور یہ کہ امیر سنت کی مدنی چادر ماشاءاللہ اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے کہ بیٹھتے ہوئے اس طرح سے گھٹنوں پر لے لی جائے کہ اس کو پردے میں پردہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ کپڑے تو نیچے موجود ہوتے ہیں، اب اس کے اوپر اس انداز سے چادر اوڑی کہ کسی بھی طرح کی بدنگاہی کا احتمال ہی نہ رہے اور پردے کی جگہ مزید پردے میں آ جائے. ماشاءاللہ یہ بھی اہتمام کرتے ہیں. پھر اور اہتمام یہ بھی کرتے ہیں کہ جب خود بیٹھتے ہیں یعنی بیان وغیرہ کے علاوہ، تب بیان کرنے میں یا مجلس علم میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو سکھانے والا ہو اس کی پشت جو ہے قبلہ رخ ہونی چاہیے. صحیح. اور جو سیکھنے والے ہوں وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے ہوں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جب امیر علیہ سنت خود بیٹھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ قبلہ رخ ہی بیٹھے، اور اس کا التزام ایسا ہے کہ دیکھ دیکھ کے اسلامی بھائیوں نے اس سے رغبت پکڑی، اور وہ بھی اپنے گھر میں اپنی بیٹھنے کی نشست اب اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ بیٹھیں
اور اس میں مدنی منع بھی یاد رکھیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ جب قبلہ رخ بیٹھیں تو ایک تو اتفاقاً بیٹھ گئے کہ آ کر بیٹھے اور پتہ چلا ادھر ہی قبلہ ہے، تو اب وہ قبلہ رخ بیٹھنے کا جو فضیلت ہے وہ نہیں ملے گی ماشاءاللہ۔ قبلہ رخ بیٹھنے کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ سب سے مکرم یعنی عزت والی، تعظیم والی، تکریم والی مجلس وہ ہے جس میں رخ قبلے کی جانب ہو۔ تعمیر سنت قبلہ رخ بیٹھنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو مدنی منع بھی یہ کوشش کریں کہ جب بیٹھیں اور اگر کمرے کی سہولت ایسی ہے کہ قاری صاحب جو ہیں ان کی پشت قبلہ کی جانب ہو اور مدنی منع جب بیٹھیں تو قبلہ رخ اپنا رخ کریں تاکہ وہ قبلہ رخ ہونے کا بھی فضیلت حاصل کر سکیں، اور اگر مجبوری ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں وہ عجیب و غریب معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جب گھر میں بیٹھتے ہیں، اس سے وہ یاد آ گیا حاجی زمزم رضا عطاری، محبوب عطار، تو وہ بھی جب دسترخوان پہ کبھی آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا کھانا کھانے کا ساتھ، تو جب بیٹھتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ میں اس طرف بیٹھوں کہ جس سمت میرا وہ قبلے کی جانب رخ ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ سفر میں ہم ان کے ساتھ تھے تو دسترخوان بچھایا گیا، اب دسترخوان تو بچھ گیا لیکن جب حاجی زمزم رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا تو انہوں نے انفرادی کوشش کی اسلامی بھائی پر کہ اس کو نا تھوڑا سا اگر ہم رخ تھوڑا سا چینج کریں تو ہم بیٹھنے میں آرام سے قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے وہ بھی امیر سنت کی صحبت کی برکت سے قبلہ رخ بیٹھنے کا التزام کیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ تو بارہا اس کی برکتوں میں باپا نے یہ بھی فرمایا کہ دو طالب علم یہ کسی درس گاہ میں مطلب علم حاصل کرنے آئے، ایک ہی عمر کے تھے، ایک ہی طرح کے استادوں نے پڑھایا، لیکن جب وقت پورا ہوا تو ایک عالم بن گئے تھے، دوسرے کورے ہو گئے۔ اب تحقیق کی کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ دونوں ایک ہی عمر کے، ایک ہی استادوں سے پڑھا، ایک ہی ماحول ملا، ایک پڑھا دوسرا نے نہیں پڑھا، تو فرماتے ہیں کہ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان میں جو پڑھ کر عالم بنے ان کی عادت یہ تھی کہ سبق سناتے وقت، سبق یاد کرتے وقت اکثر اوقات وہ اپنا رخ قبلے کی طرف کیا کرتے تھے۔ تو اب با ادب با نصیب، جتنا ادب ہوگا، قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جتنا آپ ادب کریں گے، جتنا صاف رکھیں گے، جتنا اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، اپنے وجود کو صاف رکھیں گے، طہارت کا اہتمام ہوگا، وضو کا اہتمام ہوگا، سنجیدگی ہوگی، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کا لحاظ، جیسے پردے میں پردہ کا آپ نے بتایا، تو یہ وہ تمام معاملات ہیں کہ جس سے سامنے والے کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ ایک با ادب شخص ہے۔ جب پردے میں پردے سے یاد آیا، یہ مدنی منوں کے لیے بہت دلچسپ ہوگی حکایت اور ان کے لیے حوصلہ افزائی بھی ہوگی کہ پردے میں پردے کا جو تصور آیا وہ کس طرح سے آیا۔ تو امیر سنت نے ایک مرتبہ بیان کیا جس کو میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی موضوع پر بیان کر رہے تھے، غالباً حیا کے موضوع پر بیان کر رہے تھے، تو امیر سن فرماتے ہیں کہ اچانک میری نگاہ سامنے کچھ ہی دور بیٹھے ہوئے ایک مدنی منع پہ پڑی، تو اس نے اپنی یہ کتھئی رنگ کی چادر اس طرح سے ہی گھٹنوں کے ارد گرد لپیٹ لی ہوئی تھی۔ تو امیر سن فرماتے ہیں کہ یہ انداز مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ آج الحمدللہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی اکثریت اس مدنی نام پر عمل کرتی ہے کہ پردے میں پردہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اس کا آغاز کا ایک حصہ مدنی منع بھی ہے۔ تو بہرحال اس سے بھی ایک ذوق بڑھتا ہے ہمارا کہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے مدنی منوں کے یہ حیا کے مختلف انداز یہ اگر ہوں تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اچھا، لیکن اس میں کچھ اور بھی ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے سنا ہے کہ کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں یہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ کہ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں یا پہلے سے ہی کچھ ایسی جگہ ہے صحن وغیرہ میں یا چھت پر کہ بیٹھنے میں سایہ آپ کے کچھ حصے پر ہے اور کچھ حصے پر دھوپ ہے، تو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور اس پر سے سایہ رخصت ہو جائے اور وہ کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے۔ ظاہر ہے کہ یا تو مکمل دھوپ میں آ جائے یا پھر مکمل سائے میں آ جائے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر بالفرض کوئی بیٹھا بھی رہا اتفاقاً
تو اس کو ترغیب ضرور دی جائے، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ یہ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں. تو یہ ترغیب ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم ماننے والے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں نہ بیٹھو، تو عاشق کا کام ہے کہ مان لے. تو ہم پھر اس جگہ سے ہٹ جائیں، مکمل سائے میں آ جائیں یا مکمل دھوپ میں آ جائیں. نہیں، یہ اس میں بعضوں کا جو یہ مشہور ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں. ہاں، وہ پھر سائنسی توجیحات تو ہیں اس پہ، طبی وجوہات بھی پھر بیان کی جاتی ہیں حکماء اور ڈاکٹر حضرات کی طرف سے. لیکن ہم اصل میں جو عمل کریں گے وہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں گے، اور اس عمل کی برکت سے ہم جو دیگر وہ طبی عوارضات ہیں اس سے بھی محفوظ ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ، یہ اچھی معلومات میں اضافہ بھی ہوا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اجتماع ہے، اب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب ہم دیر سے آئے، وہ مطلب سب کو پھلانگ کے مطلب بیچ میں آ کے دم کر کے، بچے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری جگہ سب سے آگے، بھلے ہم سب سے آخر میں آئیں، کیونکہ شیرنی جب بٹتی ہے تو آگے سے بٹتی ہے. تو اب ایسے موقع پہ کیا کیا جائے جب یہ سارے اتنے سارے جمع ہو؟ تو اب آگے بیٹھنے کا کتنا پھلانگ کرائیں، اب کس طرح ہے؟ اصل میں جو اجتماع یا اس طرح کے جتنے بھی وہ مجالس یا محافل ہوتی ہیں نجی طور پر بھی، اس میں یہ کہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد ہونی چاہیے. اب مدنی منع اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جگہ سب سے آگے ہے تو پھر سب سے پہلے پہنچنا چاہیے ان کو. اب سب سے آخر میں پہنچا، اور پھر یہ مدنی منع ہی اگر بیٹھے ہوں اور پیچھے سے کوئی آئے اور ان کے کندھے پھلانگتا ہوا، کوئی ادھر ٹھوکر مار رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ رہا ہے اور پھلانگتا ہوا جا رہا ہے، تو ان کو اچھا لگے گا؟ یقیناً یہ ڈسٹرب ہوں گے، ان کو تکلیف بھی ہو سکتا ہو. تو محافل کے مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو جب آپ آئیں تو جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے. ہاں، اگر کوئی جگہ ایسی موجود ہے کہ جانا ہے، یا کوئی نعت خواں مدنی منع ہے، اب اسے نعت پڑھنی ہے، تو وہ بھی حکمت عملی سے کوشش کر کے پہلے آ جائے. اگر بالفرض لیٹ آیا، تاخیر سے آیا، تو وہ بھی اس انداز سے جائے کہ کسی کے کندھے نہ پھلانگنے پڑیں، کسی کو ٹھوکر نہ لگانی پڑے، اور بہت احتیاط کے ساتھ وہ آگے آ جائے. اور رہ گیا شیرینی کا معاملہ، تو آگے بیٹھنے میں پھر اجتماع ذکر و نعت میں نیت تو علم دین سیکھنے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی ہونی چاہیے، حمد و بیان سننے کی ہونی چاہیے. شیرینی تو ٹھیک ہے ملے گی، بچوں کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن پھر ثواب کا کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ. تو نیت وہ رکھیں، شیرینی تو مل ہی جائے گی آپ کو، دیے بغیر کوئی واپس نہیں کرے گا آپ کو. اب اگر آخر پہ بیٹھیں گے تو تب بھی انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے مقدر میں ہے وہ شیرینی ہمیں ضرور مل کر رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مدنی پھول ہیں، اور ان مدنی پھولوں سے اپنے دل کو کے گلدستے کو سجائیے، اپنی ذات کو سجائیے، اور دیکھیے کہ سنت و بری زندگی گزارنے میں کتنی برکتیں ہیں. دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے. دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ مسلمان باعمل با کردار بن جائیں، نیک بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا